بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند گھوڑ سوار نجد کی طرف بھیجے اور وہ ایک شخص کو پکڑ لائے۔ اس شخص کا نام تھا ثمامہ بن اسال۔ جب وہ اس شخص کو پکڑ کے لائے، مسجد نبی میں پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو ایک ستون کے ساتھ باندھنے کا حکم دے دیا۔ اس بندے کو ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ یہ جو آپ مسجد نبی دیکھ رہے ہیں، یہ آج کی مسجد نبی ہے۔ آئے چلتے ہیں آج سے 1400 سال پہلے کس طرح کی مسجد نبی ہوگی اور کس طرح کا وہ ستون ہوگا، تو پھر دیکھیں تو مزہ ہی کچھ اور رہے گا، کیونکہ آگے باتیں بڑی ہی خاص ہیں۔ سنتے جائیے۔ جی ناظرین، یہ ہے 1400 سال پہلے والی مسجد نبی۔ کھجور کا ستون ہے اور ایک شخص کو باندھا ہوا ہے، نام ہے ثمامہ بن اسال۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے اور اس سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ تمہارے پاس کیا ہے، تمہارے پاس کیا ہے، یعنی تم آگے کیا کرنا چاہتے ہو۔ تو اس بندے نے کیا جواب دیا، ثمامہ نے، میرے پاس خیر ہے، اس کے باوجود آپ مجھے قتل کر دیں تو آپ ایک ایسے شخص کو قتل کریں گے جو خونی ہے، اس نے جنگ میں مسلمانوں کو مارا ہے، اور اگر آپ مجھ پر احسان کریں گے تو ایک ایسے شخص پر احسان کریں گے جو احسان کرنے والے کا شکر ادا کرتا ہے، لیکن اگر آپ کو کوئی مال مطلوب ہے تو جتنا بھی چاہیں مجھ سے طلب کر سکتے ہیں، میں دوں گا۔ ناظرین، اس کے بات کرنے کا انداز بڑا عجیب تھا، اور روایات میں یہ بھی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا نہیں تھا، نیچے نظر رکھتا تھا اور بات سخت لہجے میں کرتا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی تو یہ حالت تھی کہ جیسے تلوار کے اوپر ہاتھ رکھا ہو بندے کا، کہ میں اب بھی تلوار نیام سے نکال کے اس کی گردن اڑا دوں، کیونکہ حضرت عمر بن خطاب کسی ایسے بندے کے کسی ایسے لہجے کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا ہوا تھا کہ آپ سب لوگ چپ رہیں۔ یہ پہلا دن تھا، وہ بندہ رہا اور صحابہ کرام بھی اس کی کچھ نگرانی کرتے رہے۔ دوسرا دن آ گیا، اسی ستون کے ساتھ بندھا ہوا ہے، ظاہر ہے کھانا وغیرہ بھی اس کو دیا گیا تھا، بلکہ روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کا بھی کھانا اس کو دے دیا تھا، تو اس نے وہ سارا کھا لیا۔ دوسرا دن آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ ثمامہ تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا میرا تو وہی جواب ہے جو کل تھا، میرے پاس خیر ہے، مجھے قتل کر دیں گے تو میرے جو قبیلے والے ہیں، نجد والے، بنو حنیفہ قبیلے کا نام تھا اس کا، وہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے، اور اگر آپ مجھے خیر کریں گے، مجھ پہ احسان کریں گے تو میں بھی احسان کا شکر ادا کروں گا، اور مال چاہیے تو مال لے لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اپنے صحابہ کے ساتھ، اور نمازیں ادا ہوتی رہیں، صحابہ کرام بیٹھتے رہے، وہ وہیں بندھا ہوا ہے۔ جی ناظرین، دن تیسرا، ڈے 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ثمامہ بتاؤ تیرے پاس کیا ہے اب؟ اس نے کہا جو 2 دن پہلے میں نے جواب دیا تھا، آج تیسرے دن بھی میرے پاس وہی جواب ہے، میرے پاس خیر ہے، آپ مجھے قتل کر دیں گے تو میرے جو قبیلے والے ہیں بنو حنیفہ والے، وہ بھی اس کا بدلہ لینا جانتے ہیں اور وہ چھوڑیں گے نہیں، اور اگر آپ مجھ پہ احسان کریں گے اور تو میں بھی شکر ادا کروں گا، مال چاہیے تو ابھی بتا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور آس پاس صحابہ کرام بھی کھڑے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کچھ اور روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ میری طرف دیکھو، وہ دیکھتا نہیں تھا ناظرین، نیچے رکھتا تھا، دیکھتا نہیں تھا، بات کرتا تھا۔ انداز اس کا، یعنی کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ آج کل کے دور میں جیسے مطلب بعد میں تو آپ صحابی ہیں اور اسلام لے آئے، لیکن کیا ہے کہ وہ ایک جیسے غنڈہ ٹائپ کا بندہ ہوتا ہے، کیئر لیس، پرواہ نہ کرنے والا۔ تو ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا اسے کھول دو، آزاد کر دو۔ اب وہ بندہ حیران ہو گیا کہ یہ مجھے کیا کہہ رہے ہیں، اور وہ جیسے ہی اس کی رسیاں کھولی، اس کو آزاد کرنے کا دیا، وہ جناب مسجد نبی سے بھاگتا گیا، چلا گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ہے کہ پوچھا صحابہ کرام سے کہ جاؤ دیکھو یہ کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے؟ تو انہوں نے دیکھا کہ وہ پاس ہی جو مسجد نبی کے پاس ایک کھجوروں کا باغ تھا، جہاں پر ایک مطلب یہ ہے کہ پانی کا کنواں بھی تھا۔ تو ناظرین، وہ یقیناً حضرت طلحہ الانصاری کا ہو سکتا ہے، کیونکہ وہی مسجد نبی کے پیچھے تھا۔ وضو فرمانے کے بعد واپس مسجد نبی آیا، اور آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، اور ادب کے ساتھ کیا کہا، اچانک
اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ جیسے اس نے یہ کلمہ پڑھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب نظر اٹھائی تو مسجد نبی میں صحابہ اکرام کے چہرے بھی کھل اٹھے، اور یقین کریں یہ ہوتا ہے کہ احسان کا بدلہ احسان، اور سب حیران ہو گئے کہ وجہ کیا ہوئی۔ اب اس نے ایک چھوٹی سی یہاں پر ایک خطاب کیا، ایک تقریر کی، یعنی کچھ اپنے دل کی بات کی۔ وہ دل کی بات کیا ہے وہ سننے والی ہے، آپ بھی غور سے سنیں۔ ناظرین، اس نے کہا، حدیث کے الفاظ ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسم روئے زمین پر کوئی چہرہ آپ کے چہرے سے زیادہ میرے لیے برا نہیں تھا، لیکن آج آپ کے چہرے سے زیادہ کوئی چہرہ میرے لیے محبوب نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، آپ کے دین سے زیادہ مجھے کوئی برا نہیں لگتا تھا، لیکن آج آپ کے دین مجھے سب سے زیادہ پسند ہے اور مجھے عزیز بھی ہے۔ اللہ کی قسم، کوئی شہر آپ کے شہر سے زیادہ برا مجھے نہیں لگتا تھا، لیکن آج آپ کا شہر میرا سب سے زیادہ محبوب شہر ہے۔ آپ کے سواروں نے مجھے پکڑا تو میں عمرے کا ارادہ کر چکا تھا، اب آپ کا کیا حکم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بشارت دی اور عمرہ ادا کرنے کا حکم دے دیا، اور وہ مکہ مکرمہ پہنچا۔ تو جب مکہ والوں نے اسے دیکھا تو انہوں نے فرمایا، اے ثمامہ، کیا تم بھی بے دین ہو گئے ہو؟ تو اس نے کہا، نہیں، بے دین نہیں ہوا، بلکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لے آیا ہوں، اور اللہ کی قسم اب تمہارے یہاں یمامہ سے گیہوں کا ایک دانہ بھی اس وقت تک نہیں آئے گا، تمہارے پاس اناج کا ایک دانہ بھی نہیں آئے گا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت نہیں دیں گے۔ تو ناظرین، وقت ہی آیا کہ اس نے مکہ والوں کے لیے اناج روک دیا۔ اس بندے نے، اس کی کتنی پاور تھی، سردار تھا۔ مکہ والوں نے پھر خط لکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ تو بڑے صلہ رحمی کرنے والے ہیں، ترس کھانے والے ہیں، تو ان سے کہہ دیجئے ثمامہ سے کہ پلیز ہمیں اناج تو دے دے، ہمارے بچے بھوکے مر جائیں گے، ہم تو آپ کے دور کے رشتہ داروں میں سے ہی ہیں اور رشتہ داروں میں سے ہی ہیں، تو اس کو اجازت دے دیجیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دے دی تھی، تب آپ مکہ والوں کو اناج ملنا شروع ہوا۔ ناظرین، کتنا خوبصورت قصہ ہے۔ اب یہ دیکھیے اس میں حکمت کیا تھی۔ حکمت یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو باندھ دیا تھا سامنے ہی، اور وہ سارا دن سنتا رہتا تھا، دیکھتا رہتا تھا، کانوں میں آواز پڑتی رہتی تھی، صحابہ اکرام آ رہے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری سی میٹھی زبان میں، اپنی خوبصورت آواز میں جو ہے وہ اللہ رب العزت کی باتیں بتا رہے ہیں، اور کیا کیا ذکر ہو رہا ہوگا، یعنی اس جگہ پر تو کوئی پتھر بھی پگھل جائے۔ تو ثمامہ کا دل کیا تھا؟ تو ناظرین، بس ایک دم سے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رہائی کا حکم دیا تو اس نے ایک دم اپنا سوئچ آن کیا، اور اس کا دل بھی اسی نور سے بھر گیا۔ تو یہ دیکھیے، یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اچھوں کی محفل میں رہتے ہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہو جاتا ہے، تو آپ بھی ان سے اچھائی ہی حاصل کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کے دل پر اثر کرتی ہیں۔ یہ دیکھیے کیا کیا حکمتیں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کسی اور گھر میں بھی اس کو قید کر دیتے، لیکن مسجد نبی میں اس کو قید کرنا، اس کو باندھنے سے مراد تھا کہ یہ مجھے اور میرے صحابہ اکرام کو دیکھتا رہے، جانتا رہے۔ وہ جان گیا اور دیکھ گیا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ پوچھا ہے تمہیں نے کہ میں نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا، تو تفصیل سن لو۔ تھا نعتوں کا ایک ہار، اشکوں کے مو